میں فراح گوگی کے خلاف جاری منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک بڑی پیش رفت۔ ایف آئی اے کا انٹرپول کے ذریعے فراح گوگی کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے فراح گوگی کے ریڈ وارنٹس جاری کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے فراح گوگی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سے درخواست کر دی ہے۔ انٹرپول سے فراح گوگی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہونے پر بذریعہ انٹرپول گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ عدالت فراح گوگی کو منی لانڈرنگ کے مقدمات میں پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ فراح گوگی اپنے خلاف جاری تحقیقات سے بچنے کے لیے ملک سے پہلے ہی فرار ہیں۔ فراح گوگی کے خلاف منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید ثبوت ایف آئی اے نے حاصل کر لیے۔ فراح گوگی نے کرپشن، رشوت ستانی اور غیر قانونی سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ سے اربوں روپے کمائے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ ڈار، بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا موقف رکھیں گے ایف آئی اے کی جانب سے انٹرپول کے ذریعے فراح گوگی کو پاکستان لانے کے لیے اب اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، بات بڑی کلیئر ہے اور مختصر ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ فراح گوگی ہیں یا کوئی بھی اس ملک کے اندر ایسا شخص ہے جس نے پیسہ لوٹا، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے چوری کی ہے، جس نے غبن کیا ہے اور وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہے، اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو ایک ایگزامپل بنایا جانا چاہیے، پرووائڈڈ کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو۔ تو ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں سیاستدان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ سیاسی کیسز بنائے گئے، تو خیر وہی نیریٹو، وہی بیانیہ فراح گوگی صاحبہ کی زبانی یا ان کی جانب سے جو موقف آئے، واقعہ ہوا تو ہم نے سنا، تو فراح گوگی کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ انٹرپول کے ذریعے ان کو لے کے آئیں یا جس طرح بھی لے کے آئیں، ایف آئی اے کو یا کرتا دھرتا کو، عدالتوں کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سخت ترین جو ہائیسٹ ہو سکے وہ جو ہے سزا دینی چاہیے اور ایگزامپل بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ چیز جاننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو آلریڈی لوگ ایسا کر چکے ہیں اور ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں، ان کے اوپر پروفز بھی آ چکے ہیں اور ان کے اوپر عدالتیں سزائیں سنا چکی ہیں، ان لوگوں کو اگر جیلوں سے باہر کسی بھی طرح وہ گئے یا آج موجود ہیں، اگر ان کو نہ ڈالا جائے تو مجھے بتائیں پھر ان کو کس آپ منہ سے پکڑیں گے اور کس طرح کو ہاتھ ڈالیں گے؟ تو وہ اس ملک میں رہنے والے لوگ ہوں یا اس ملک سے باہر چلے گئے لوگ ہوں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ریاستی اداروں کو، ہمارے کرتا دھرتا کو کرنی چاہیے۔ آپ نے انٹرپول سے مراسلہ تو جاری کرا دیا، آپ نے یہاں سے ریکویسٹ بھی بھیج دی، ممکن ہے انٹرٹین بھی ہو جائیں، ممکن ہے وہ یہاں پہ آ بھی جائیں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیں کہ جو آپ نے برطانیہ کی ریاست کے ترلے منتیں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ جی ہمارا ملک سے بھاگا ہوا ایک اشتہاری ہے، ایبسکونڈر ہے اس ملک کی عدالتوں کا ڈکلیئر، اس کو ہمارے حوالے کریں نواز شریف کو، تو وہ تو نہیں آپ کبھی کر سکے، وہاں پہ کسی انٹرپول کے ذریعے آپ لا نہیں سکے، وہاں پہ تو آپ جو جا کے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کو تو آج تک کھینچ کے لا نہیں سکے۔ تو بھائی پاکستان ایک دکان ہے، یہاں پہ سارے آتے ہیں، یہ دیہڑی لگاتے ہیں اور دیہڑی لگانے کے بعد یہ اپنے اپنے طریقوں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فرنٹ مینز رکھ کے یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں، بلیک کو وائٹ کرتے ہیں اور وائٹ کو مزید جو ہے وہ شائن اس کے اندر لے کے آتے ہیں اپنے پیسے میں۔ ملک غریب ہوتا جا رہا ہے، عوام پستے چلے جا رہے ہیں، روتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے گھروں میں، سڑکوں پہ اپنے حالات اور ستم ظریفی جو ان کی ہمارے آگے کی گئی اتنی نسلوں سے ہے، لوگ اس کے بارے میں گریہ کرتے ہیں اور اپنی دال روٹی جو ہے وہ پوری کرنے کی جستجو کے اندر لگے رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے منافع میں جو نقصان ہو جاتا ہے اس کے بارے میں فکر کرنے میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں۔ تو بھائی جان، وہ فراح گوگی صاحبہ ہیں یا وہ جو کوئی بھی ہے، فوری طور پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پہ مفادات ہی چیز ہے جو ہر چیز پہ حاوی ہے۔ ایک جماعت کے اندر ایک بھائی ہے، دوسری میں دوسرا بھائی ہوتا ہے۔ ایک جماعت کے اندر ایک صاحب کی، ان کے سسر صاحب تو نون لیگ میں ہے، تو بھائی رشتہ داری آپس میں ہے، ایجنڈا ایک ہے، موقف ایک ہے، نیریٹو ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جتھے موقع لگے اتنے لٹ پائی رکھو، انگریزی یا اردو کا داغ جتھے لگے اتنے لا لو۔ تو اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے، ایگزامپل بنانا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ لانا چاہیے، پرووائڈڈ وہ میرٹ پہ فیصلہ ہے، وہ پروو ہو چیز، اور ایکولی سیم ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ۔ سو دس شوڈ
and this must happen with everyone including Faraghogi. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو بھی پائے گا یا صرف کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہوگا, عملی کارروائی کوئی نظر نہیں آئے گی اس کے بعد؟ سر بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ نا اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جس نے بھی یہاں پہ لوٹ ڈالی ہے نا, اس نے کبھی بھی اس کے اگینسٹ ہونے والی سزائیں, کاروائیاں یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, اکاؤنٹیبلٹی, اس میں اس نے کبھی پھنس کے اپنی نسلوں کا یا لوٹا ہوا پیسہ نہیں گوایا, نقصان نہیں اٹھایا. وہ آئیں بائیں کر کے تتر بتر کر کے چھوٹے بڑے اپنے ساتھ سپورٹر ملا کے وہ یہاں سے نکل جاتے. آپ مختلف محکمے اٹھا لیجئے, آپ سیاستدانوں کو اٹھا لیجئے, آپ پارٹیاں اٹھا لیجئے, آپ موجودہ آپ کی جو کابینہ ہے بھائی میرے, اس میں 70% لوگوں کے اوپر تو کرپشن کے چارجز ہیں اور ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اس میں عوام بالکل حق پہ جانب ہے. آپ یقین کریں گے میری اس بات کا, میں کل گیا اور کل رات 8 بجے میرا پروگرام آن ایئر ہوا اور میں نے پروگرام اور ہماری ٹیم نے یہ سوچا کہ ہم پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یار کہ یہ جو ملکی حالات سیاست کے چل رہے ہیں یہ کیا ہیں, یہ الیکشن کیوں نہیں ہو پا رہے, عمران خان کے خلاف کیسز 100 ہو گئے ہیں, کیا رائے عوام کی. میں ان سے سوال سیاست کے حوالے سے کر رہا تھا, وہ میرے گھر لے آگے پڑے تھے اور کہہ رہے تھے جی سیاست کے بارے میں ایسے کوئی بات نہ کریں, اکراس دا بورڈ یہ سارے کے سارے لٹیرے ہیں. تو میں حیران تھا یہ جان کے, یہ دیکھ کے کہ بھائی لوگوں کے اندر شعور تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت لوگوں کے اندر جو تکلیف کی حدت اور شدت ہے نا, یہ میں حیران تھا کہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی. مطلب لوگوں سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی, وہ اتنے غصے میں تھے, اگریسو, بہت ساری چیزیں ہم آن بھی نہیں کر سکے. لوگوں کا غصہ جب میں نے دیکھا, اور یہ ذرا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے تو ہر روز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ میرے لیے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے. ہم میں سے جو کوئی بھی لوگوں میں نکلتا ہے ان سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ آگے سے جو ریاکشن دیتے ہیں یار آپ یقین کریں کہ اپنی حالت پہ انسان کو ترس آنے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. بالکل عوام پریشان ہے تمام کے تمام حالات سے, اور یہی دعا کرتی ہے کہ ان مسائل سے جن میں عوام اس وقت موجود ہیں اللہ ان کو کسی طریقے سے نکالے. مرزا ڈار صاحب بہت شکریہ اپنے اوپینین کے لیے.